جی میں اس وقت موجود کے ساتھ موجود ہیں جناب بارسلونا عمران علی چودھری. حال ہی دن پہلے ڈان میں ایک سٹوری چھپی ہے، اس میں انہوں نے سروے کیا تھا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی کونسلیٹس ہیں یا ایمبیسیز ہیں ان کا اوورسیز کے لیے کیسا کام ہے، کس طرح وہ اوورسیز کی ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اوورسیز پاکستانی سے بڑا پیار کرتے ہیں اور وہ ایک ایسٹ سمجھتے ہیں پاکستان کا. وہ ان کو ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جتنا یہاں سے زر مبادلہ بیچتے ہیں وہ اس سے پاکستان چلتا ہے. اور اسپیشلی ڈان سروے میں یہ اس بات کا اسپیشل ذکر کیا گیا، جیسے سعودی عرب میں سفارت خانہ کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور عملہ کو بلایا، وہاں پہ غصے میں آئے تو کونسلیٹ بارسلونا کی تعریف کی. کونسل جنرل صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ سر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ وزیر اعظم پاکستان اور اسپیشلی وزیر خارجہ صاحب کو جو ہے انہوں نے بڑی تعریف کیا. جی سر، کیا ایسا کام کیا کونسل جنرل بارسلونا نے یا کونسلیٹ نے کہ وہ تعریف کرنے سے رک نہیں سکے، مجبور ہو گئے تھے؟ دیکھیں، یہ تو ڈان کا سروے آئی ایم شیور ہمارے باقی کونسلیٹس اور ایمبیسیز بھی بڑے بڑے اچھے پروفیشنل آفیسرز کام کرتے ہیں، لیکن یہ میری منسٹری کی اور ڈان کا سروے ہے. اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے جو گجرات بیلٹر وہاں کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی، تو یہ تو آپ کی پاکستانی کمیونٹی کا اور صحافی بھائیوں کا، آپ کا میں ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل پایا، کیونکہ انہوں نے تو انہی سے پوچھنا تھا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اوورسیز پاکستانیز کا اور اسپیشلی جو غریب لیبر کلاس ہے اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ذکر نہیں ہوتا. سب کو شاید پتہ نہیں ہو، طارق آپ کے پروگرام کے تھرو میں بتاؤں کہ سے ویزا ڈیوریشن 5 گنا اور OPCC کا کام پنجاب حکومت کی طرف سے اور جنرلی پاکستانی حکومت کی طرف بڑے ہماری بارسلونا کونسلیٹ کو سرخرو کیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ سب کے پاس کونسل جنرل کا نمبر ہے، سب کے پاس 17 کے 17 جو افسر ہیں ان کے واٹس ایپ کے نمبر ہیں، اور کچھ ایکسیپشنز کے علاوہ آئی تھنک ایک دن کے اندر جواب آ جاتا ہے. اس کے علاوہ پاسپورٹوں کا حصول جو کہ ایک انتہائی مشکل کام تھا بارسلونا میں، اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے تمام لوگوں کو، اس شہر کے تمام لوگوں کو پاسپورٹ ایشو کیے ہیں. اور یہ بھی اس حکومت کا بہت بڑی کنسیشن ہے صرف بارسلونا کے لیے کہ اس کو مینول پاسپورٹس جیل والوں کے لیے یا جن کے مشین ریڈیبل پاسپورٹس پھنسے ہوتے ہیں ان کے لیے الاؤ کیا گیا. پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے کہ جو کونسلیٹ کا دار و مدار ہے وہ تمام کا تمام لوور سٹاف پہ نہ ہو، بلکہ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن بھی جواب دہ ہو، اور اگر کوئی چیز ہو تو وہ بھی سامنے ہو. تو میرا خیال ہے اس کونسلیٹ میں ہی ہوتا ہے. جہاں تک کووڈ کی بات ہے، کووڈ-19 میں صحیح رہنا، کھلا رہنا، سنڈیز کو کھولنا کرونا کے دوران، اور 400 اپلیکنٹس کو کرنا، اس میں مجھ سے زیادہ میری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے. تمام پاک بیس ٹیم، تمام لوکل بیس ٹیم، اگر ان میں سے ایک بھی کہہ دیتا کہ سر ہم کرونا کے دن آنے کو اپنی ہیلتھ کے لیے برا سمجھتے ہیں تو میں نہ کر سکتا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ کیا، بلکہ یہ ڈان کی خبر بالکل صحیح ہے کہ 99% کو، ایک یا دو لوگوں کو صرف نہیں ہوا، باقی سب کو کرونا ہو چکا ہے. میں ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے 2 دفعہ ہو چکا ہے اور ابھی تک میں پوری طرح ریکور نہیں کر سکا. لیکن ہم نے اس کو بہانہ بنا کے کونسلیٹ کے باہر یہ بورڈ نہیں لگایا کہ آج سے کونسلیٹ بند. ہم نے ان لوگوں کو کوارنٹائن کیا. میں ہسپتال میں تھا، اور لوگ بھی ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے، لیکن وہ لوگ علیحدہ ہو گئے، کونسلیٹ چلتا رہا. تو یہ اسپین کے اداروں کے حساب سے بھی ایک ممتاز بات ہے.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اور پاکستانی کمیونٹی نے اور تبھی کسی صحافی کو بتایا، اور ڈان جتنا مستند اخبار وہ جب وہ یہ خبر نہیں دیتا، تو یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے اعتماد کیا ہے. سر ڈیورنگ کووڈ آپ نے ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے جو پاکستان کووڈ کی ڈیڈ باڈیز بھیجی ہیں اس کا بھی، اور اس کے علاوہ جو جتنا بھی خرچہ تھا ڈیڈ باڈیز کا وہ کونسلیٹ نے پہلی دفعہ جو بارسلونا کی کونسلیٹ نے پے کیا، اس حوالے سے بھی ذکر کیا. ہاں جی، یہ بھی بڑا فخر کی بات ہے کہ پہلی کرونا کی ڈیڈ باڈیز دنیا سے بارسلونا سے گئی تھیں، اور واقعی ان دنوں میں 7 سے 8 ہزار روپیہ خرچہ آ رہا تھا. زیادہ تر باڈیز کا، کچھ سوائے کچھ کے زیادہ تر باڈیز کا ہم نے دیا. کچھ انشورڈ باڈیز تھیں اور کچھ کی فیملی اس میں کہ سر ان برے حالات میں اس پیسے پہ حق دوسروں کا، تو وہ ہم نے بھیجی. وہ بھی بڑا فخر ہے ہمیں اس بات پہ بھی کہ ہم کرونا کی باڈیز سوائے 1 یا 2 کے، جس میں کچھ اختلافات ہو گئے ہوسٹ گورنمنٹ سے اور ججز نے اجازت نہیں دی، تمام 10 سے زیادہ کرونا کی باڈیز ہم نے پاکستان بھیجی. اس کے لیے بھی میں اپنے سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کونسل جنرل سٹاف کے بغیر نہیں ہوتا. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی والدہ کی تیمارداری کرنے گیا ہوا تھا. ایک تو تمام پاکستانی کمیونٹی کی بارسلونا نے دعائیں مانگی، وہ ٹھیک ہیں، اور وہاں میں تھا کرونا سے نہیں، ملٹی آرگن فیلئر سے. تو میں بھی جب فلائٹس بند ہونے لگی تھیں تو واپس آیا ہوں. تو ان تمام بہت بہت شکریہ. اور کرونا میں ڈیڈ باڈیز ہی نہیں بھیجی، جو ہم نے فائنینشیل اور راشن کی ہیلپ کی ہے، وہ ہم نے جتنے ہمارے پاس فنڈز تھے، جتنے بھی، ایک پیسہ بھی یہاں نہیں رکھا، سارے ایگزاسٹ کر دیے ہیں. اور اب اگر کرونا 3 اسپین میں آتا ہے شد و مت کے ساتھ، تو اس کے لیے میں حکومت پاکستان سے فریش فنڈز منگوانے کی ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ وہ اتنے برے دن تھے. اور طارق آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی ان امپلائمنٹ اور غربت اگر پاکستان میں ہے تو شاید پاکستان سے زیادہ اسپین کی پاکستانی کمیونٹی میں ہے. یہ ایک ایسا راز ہے جو سب کو پتہ ہے لیکن لوگ بولتے نہیں ہیں. تو شاید کونسلیٹ کو پھر اپنا رول بڑھانا پڑے اس غربت اور ان امپلائمنٹ کو کم کرنے کے لیے. اس کے لیے بہت ہی ہمیں کوآپریٹیو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو ہم سے پہلے سوچتی ہے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. تو میں کہا ورنہ ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ ایسی بات لکھتے ہیں جس میں کوئی خبر کا پہلو ہو. پازیٹیوٹی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو.